كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله مولانا العلي العظيم. اسٹیج پہ رونق افروز حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، سامنے تشریف فرما برادران اسلام و معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام پاک کی آیت تلاوت کی. دعا کیجیے اللہ رب العزت آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ قیمتی اور نفع بخش باتیں کہلوا دے جن سے ہم سب سامعین کا فائدہ ہو جائے، نجات و قربی اور رضا الہی کا سبب اور ذریعہ بن جائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی مستغنی اور بے نیاز. اللہ رب العزت اس کائنات کے عظیم نظام کو چلانے میں اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی اور تعاون کی بالکل ضرورت نہیں. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی اور شان رحیمی اس قدر ہے کہ گرچہ اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے جھولی پھیلاؤ جھولی بھر دو
سوال کرنے والا ہے اس کو عطا کر دوں، کوئی مصیبت اور پریشانی میں گھرا ہوا انسان ہے، نجات کی بھیک مانگو نجات دے دوں، بیماری سے دو چار ہے شفا دے دوں، عافیت کے طلبگار ہو عافیت دے دوں۔ دوسری طرف انسان محتاج ہے، دنیا کی ہر مخلوق محتاج ہے، اللہ رب العالمین کے در کا بھکاری ہے، اللہ کے در کا سوالی ہے، اور ہر انسان کو اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے در کا بھکاری بنائے رکھ، اپنے در کا سوالی بنائے رکھ، اپنے علاوہ کسی کا بالکل محتاج نہ بنا۔ بندہ جتنا محتاج ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین سے غافل ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار اور بندہ مانگنے کے لیے تیار نہیں، بے خبر ہے، پریشانی آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، پھر بھی انسان کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے گھر میں جا کر دعا مانگ لے، اللہ کے سامنے گر گرا لے، اللہ سے لوٹ لگا لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کو منا لے، بے روٹھے ہوئے مولا کو رضا مند کر لے۔ اللہ کی طرف سے اعلان حکم ہے، تلقین ہے، تاکید ہے کہ گناہ ہو گیا، گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے درخواست لگاتے رہو، چاہے جتنا گناہ ہو گیا، جب ندامت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، گر گراتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے درخواست کو پیش کرو گے تو درخواست ضرور قبول کی جائے گی۔ اللہ تو بڑا شفیق ہے، مہربان ہے۔ جب ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے شرارت کرے، ماں اس سے ناراض ہو کر دھتکار دیتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، گھر سے باہر نکال دیتی ہے، لیکن بچہ ماں کے قدموں میں آ جائے تو کتنی ناراض ماں ہو، بچہ کے پاؤں کے نیچے آتے ہی وہ ماں خوش ہو جاتی ہے، ساری غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے، بھول جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شفیق ہے، مہربان ہے، کریم ہے۔ اللہ کے سامنے بندہ گر گرائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ معاف نہ کرے، معافی کی منظوری نہ دے۔ تو میرے بھائیوں، دو باتیں ہیں، ایک تو بندہ محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے عام اعلان ہے، جو کچھ لینا ہے لے لو، جو کچھ طلب کرنا ہے طلب کر لو، لیکن بندہ محتاج ہونے کے باوجود ادھر ادھر کی شکوہ شکایت کرے گا، ادھر ادھر رونا دھونا ضرور کرے گا، پر اللہ کے سامنے سر جھکا کر، ہاتھ پھیلا کر کبھی اللہ سے بھیک مانگنے کی کوشش نہیں کرے۔ اسی وجہ سے حالات پہ حالات آتے ہیں۔ کیسے حالات؟ کبھی حالات آئے قحط سالی کی شکل میں، بھوک مری کی شکل میں، ظالم بادشاہوں کی شکل میں، کبھی حالات آئے بارش نہ ہونے کی شکل میں، خشکی کی شکل میں، شدت گرمی کی شکل میں، حرارت اور
ٹیمپریچر کے ہائی ہونے کی شکل میں کھیت بھی سوکھ رہا ہے، درخت بھی سوکھ رہا ہے، پرندے چرند، حیوانات، نباتات سارے کے سارے خشک پڑ رہے ہیں، انسان سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پانی کی قلت کی شکایت کر رہا ہے، پانی کے کم ہونے پر رو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے حالات سنگین ہو گئے، توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے در پہ، اللہ کے گھر پہ جا کر پانی طلب کر لیں، پانی کی بھیک مانگ لیں۔ چوک چوراہے پر رونا ہے، دکانوں پر رونا ہے، اپنی مجلسوں میں رونا ہے، راستوں پر سڑکوں پر رونا ہے، نہ جانے کہاں کہاں رونا ہے۔ اگر رونا نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں نہیں رونا۔ یہ کیسی شکایت ہے اور یہ کیسی درخواست ہے، یہ کیسی طلب ہے، یہ کیسی تڑپ ہے اور یہ کیسی چاہت ہے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر چاہت کیسی ہے۔ جیسی چاہت ہوگی ویسا اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اسی بنا پر ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر المهاجرين، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوئے، مہاجرین کی جماعت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عادتیں ایسی ہیں، 5 خصلتیں ایسی ہیں، خمس خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 عادتیں تم لوگوں کے اندر ایسی میں محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی پناہ کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ وہ 5 عادتیں ایسی ہیں کہ کسی قوم میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی قوم کے اندر وہ 5 خصلتیں آئیں۔ جس قوم میں بھی، جس معاشرے میں بھی، جس سماج میں بھی، جس انسانی سوسائٹی ماحول میں بھی وہ 5 خصلتیں آ جائیں گی تو کیا کیا نقصانات ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان نقصانات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ تمام خصلتیں ہماری جماعت میں، ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہیں، جس کی پناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی مانگی۔ پہلی خصلت لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبل۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ جس قوم کے اندر بے حیائی، فواحش عام ہو جائے، کھلم کھلا ہو جائے، تو اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری اور ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ جن بیماریوں کا نام ان کے باپ دادا نے سنا بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا۔ بے حیائی، فاحش، فاحشہ عربی لفظ ہے، ہر
مفسرین فرماتے ہیں اب بتائیے ہمارے سماج میں بے حیائی بھی ہے، طغیانیت بھی ہے، بے پردگی بھی ہے۔ کیسی بے پردگی؟ مجبوری میں بولنا پڑتا، برداشت نہیں ہوتا تو بولنا پڑتا۔ ایسی بے پردگی کہ الامان والحدیث، شیطان کو بھی شرم آ جائے، مرد آگے ہیں اور مرد کے پیچھے ناچ رہی ہے عورتیں، بے لگام ایسا لگ رہا ہے کہ بند روم میں وہ ناچ رہی ہے، کسی کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی ہے۔ یہ بے پردگی فواحش کے اندر داخل ہے۔ بے حیائی، کون دیکھ رہا ہے، کس کی نظر پڑ رہی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ عجیب و غریب معاملہ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے ہوں گے، کتنی بے حیائی، بے پردگی ہے۔ لڑائی جھگڑا کو دیکھ لیجیے، گھر گھر میں جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، ایک ایک انچ کا جھگڑا ہے۔ کتنے امین آ گئے، کتنی مرتبہ نافی ہو گئی، سمجھ سے باہر، سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ ایک دوسرے پہ الزام تھوپے جا رہے ہیں، اس نے ہمارا لیا، جس نے ہمارا لیا۔ ایسی لڑائی کہ خوشی میں شریک نہیں، غمی میں شریک نہیں۔ ایک خون کا ہے، خون کا رشتہ ہے، جس رشتہ کا حوالہ دے کر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ یہ رشتہ اور خاص طور سے خون کا رشتہ، وہ رشتہ جس کا حوالہ دے کر اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، اس رشتے کو ہم پاؤں تلے روکتے ہیں، ٹھکراتے ہیں اور ٹھان لیتے ہیں زندگی میں کبھی بات نہیں ہوگی۔ تو گھر گھر لڑائی، خاندان کی لڑائی، سماج کی لڑائی، گاؤں کی لڑائی، صوبے کی، ضلع کی، برادری کی، ملک کی، پورے عالم میں جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہ سب فواحش میں داخل ہے، غیبت ہے، گالم گلوچ ہے، حق کو مارنا ہے، یہ ساری برائی ہے۔ جب یہ برائیاں پائی جائیں گی تو طاعون کی بیماری آئے گی، ایسی بیماری آئے گی جو ہم نے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ ایسی ایسی بیماری آ رہی ہے کہ آدمی دنگا جا رہا ہے، یہ کیسی بیماری ہے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں آ رہی ہے۔ یہ سب فواحش کے آنے کی بنا پر، اور جب تک فواحش پر قدم نہیں لگائیں گے، بریک نہیں لگائیں گے، کنٹرول نہیں کریں گے تو طرح طرح کی بیماریوں کا نام سننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، طرح طرح کی بیماریوں سے ہم سب کی بستی کی نسلوں کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ لیکن دخل ہے فواحش کا، اس لیے سماج سے فواحش کو، یعنی بے حیائی، بے پردگی، ننگاپن، بے شرمی، گالم گلوچ، لڑائی فساد، غیبت، لعن طعن، حق ماننا، یہ سب کو ختم کر دینا چاہیے، تب جا کر بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ دوسری خصلت جس کی پناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، لم تنقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعونہ وجور السلطان علیہم۔ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا مزاج آ گیا، عادت بن گئی، تو پھر اس قوم میں کیا ہوگا؟ قحط سالی آئے گی، بھوک مری آئے گی اور ظالم بادشاہ آئے گا۔ دیکھ لیجیے، ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی، جہاں دیکھیے ڈنڈی مار رہے۔ ناپ تول کا دو مطلب ہے، ایک تو دکاندار دکان پر بیٹھ کر بیچنے والا سامان کو بیچنے میں ناپتا ہے، تولتا ہے، تو ڈنڈی مارتا ہے۔ ایسا ایسا ترازو پر گئے
مہنگا پڑ جائے گا۔ 8 کلو کا پیک ہے، 1 کلو کا پیک ہے، 1 پاؤ کا ہے، لکھا ہوا ہے، اور گھر پہ جا کر وزن کرے تو کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ عام ہو چکا ناپ تول میں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ذمہ دار جس کو کوئی ذمہ داری دی گئی اور اس ذمہ داری کا وہ خیال نہ کرے، یہ بھی ہے ناپ تول میں کمی۔ ذمہ داری کا خیال نہ کرے، بات و لحاظ نہ رکھے، ذمہ داری کو فراموش کر دے، تو یہ سب ہے ناپ تول میں کمی۔ اور اس کی ہلاکت کا ذکر قرآن پاک میں آیا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ بربادی ہے، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے لیتے تو پورا لیتے۔ کمی کرنے والے کا مزاج کیا؟ اپنا حق لیں گے تو پورا لیں گے، اور جب دینے کا نمبر آئے گا تو آنا کانی کریں گے، ڈنڈی ماریں گے۔ یہ مزاج ہے۔ قرآن پاک نے کہا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ بہت ساری آ رہی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اور ذمہ داری میں غفلت اور سستی برتنے کی وجہ سے پیداوار نہیں ہو رہی ہے، درختوں سے پھل نہیں آ رہا ہے، ہریالی نہیں آ رہی ہے، ساری پڑ گئی۔ بورڈنگ والے پٹا پٹا کر پریشان ہیں، صبح سے شام تک اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے پورے دن کی محنت 0/0 ہے اس کا، کتنا پٹائے، بھوک مری ہے۔ ہم آپ کو تو اللہ دے رہا ہے، کھا رہے ہیں، ہر روز دعوت ہو رہی ہے گاؤں میں، کھانا ہی بن رہا، کھلایا جا رہا، کھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جو آج کی تاریخ میں بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا موبائل میں آپ نے؟ بھوک کی اتنی شدت کہ گوشت ختم ہو چکا ہے، صرف ہڈیاں بدن پر نظر آ رہی ہیں، پیٹ کمر کو لگ رہا ہے، بھوک مری عام ہو چکی۔ ظالم بادشاہ مسلط ہے۔ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ظالم بادشاہ نہیں، پورے عالم میں جہاں بھی نظر اٹھائے ہر ملک کے بادشاہ وہی حال ہے، جہاں بھی جو کرسی پر براجمان ہے وہ ظالم ہی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دوسرے ملک میں ایک ٹھیک ٹھاک ہے، سب کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ کیوں؟ ناپ تول میں کمی کرنے کا جو مزاج آیا، ذمہ داری سے نظر ہٹانے کا اور پھیرنے کا جو مزاج بنا ہے، عادت بنی ہے، اس کی وجہ سے ظالم بادشاہ کو اللہ نے پر مسلط کر دیا۔ تیسری صفت، تیسری خصلت جس کی پناہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جماعت سے مانگی۔ مہاجرین کی جماعت، ہم لوگ کا کیا کہنا ہے؟ لم يمنعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا۔ اپنے مال کی زکات نکالنے میں غفلت برتیں گے، مال کی زکات لوگ نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے گا، آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے گا۔ زکات کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ جب ہم جاتے تھے مدرسہ کام سے دہلی، مدینہ المعارف مرزا پور کی جب بنیاد پڑی اور مسلسل دہلی ہمارا جانا ہوا تو ہم کو اندازہ لگا کہ ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کے پاس کتنا زیور ہے، ان کی بیگمات کے پاس کتنا زیور ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، ہمارے
مقامات کے اعتبار سے زکات واجب تھی، اور جوڑوا کر کیلکولیٹر کر کے اور جو اس کو سونا چاندی کی قیمت ہوتی اس کے حساب سے زکات نکلواتے تھے، اچھی خاصی زکات نکلتی تھی۔ 6-7 سال سے نہیں جاتی اس سے کوئی زکات نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لینے والے پہنچے تو زکات دیں گے، نہیں پہنچے تو نہیں دیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکات دینے میں ہم غفلت کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، اور امت کا ایک بڑا طبقہ، کچھ طبقہ ضرور زکات دیتے ہیں، نہیں دیں گے تو پھر مدارس چلتے کیسے ہیں؟ کچھ طبقہ ضرور دیتے ہیں، پابندی سے دیتے ہیں، لیکن اکثر طبقہ کا یہ حال ہے کہ زکات نہیں نکالتے۔ زکات نہیں نکالی جائے گی، مال کی محبت میں مال گھٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، زکات نکالنے سے مال نہیں گھٹتا، زکات نکالنے سے 10 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، اور اس کے علاوہ اللہ چاہے تو کتنا دے دے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ قرآن کہتا ہے 700، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ جیب ہلکی ہو جائے گی، اکاؤنٹ میں کچھ کمی آ جائے گی۔ جو زکات پابندی سے نکالتے ہیں ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، دن بدن آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جوڑ کر نکالے تو ہمارا تجربہ ہے، ہم لوگ اس میدان میں کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو حضرات پابندی سے نکالتے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور اللہ بڑھا رہا ہے۔ بڑے بڑے حالات آتے ہیں ان کے ساتھ، وہ حالات ٹل جاتے ہیں، ایسا دیکھا ہے۔ اس لیے زکات نکالنے کا مثال بنائے۔ زکات کی مقدار جو مال ہے میرے بھائی وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے کی چیز ہے۔ تو زکات جہاں نہیں دی جائے گی اس قوم کے اندر کیا نقصان ہوگا؟ بارش رک جائے گی۔ بادل جھانک رہا ہے، آئے دن ہر روز ایسا لگتا ہے کہ بادل آ رہا ہے، اب برسے گا تب برسے گا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بادل آیا اور دنیا کے لوگوں کا مشاہدہ کیا، صورتحال کا جائزہ لیا، صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد وہ اللہ کے پاس کارگزاری پہنچاتے ہیں۔ اس کارگزاری ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا پانی نہ برسے۔ بادل دیکھ لیتا ہے جس خطہ ارض پر، جس کرۂ ارض پر پانی کو برسنا ہے اس علاقے میں زکات نہیں دی جا رہی، اس لیے پانی نہیں برسے گا۔ یہ حدیث ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جانور نہ ہوتے تو زکات نہ دینے کی بنیاد پر بارش کا سلسلہ جو رکا ہوا ہے وہ رکا ہی رہ جائے، برستا ہی نہیں۔ لیکن جانور کے درد کی وجہ سے اس کے باوجود بھی اللہ برسا دیتا ہے۔ اس ماحول میں بھی اگر بارش ہو جائے تو سمجھیے ہماری اور آپ کی کرامت نہیں، ہماری اور آپ کا دین نہیں، بلکہ یہ جانوروں کے صدقے میں ہم پر بارش ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب اس طرح کا ماحول ہو تو اپنے چھتوں پر آس پاس میں گڈھے میں پانی رکھ دیجئے، برتنوں میں رکھ دیجئے، تاکہ اللہ کی مخلوق وہ چرند پرند آئے اور پانی پی لے، اس کی برکت سے اللہ ہمیں بھی پلا دے۔ اس مجلس میں کوئی ایسا کیا آج تک؟ چھت پر کوئی آدمی چرند پرند کے لیے پانی رکھے؟ بتائیے، کوئی نہیں۔ تو رونے سے کام چلے گا؟ صرف روئیں گے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو زکات کی ادائیگی کا اہتمام کریں تو بارش برسے گی۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب ہر لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، مستقل ہر روز لگتا ہے کہ اب بارش ہوگی تب ہوگی۔ آج ہی عصر کے بعد جیسے نماز ختم ہوئی ایسا لگا تیز بارش آئی۔ مسجد میں ہم لوگ تھے،
لیکن دیکھیے کہاں کی بارش، زکوٰۃ نہ دینے کا وبال ہے۔ اس لیے ہر آدمی، ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے۔ اور آگے چلیے، لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، جس قوم کے اندر اللہ کے وعدہ اور اللہ کے رسول کے وعدے، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کو توڑا جائے گا، نظر انداز کیا جائے گا، تو اللہ تعالی الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، جس سماج میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، اللہ اس کے رسول کے احکام کو ٹھکرایا جائے گا، اس سماج کے اندر دشمن کو اللہ مسلط کر دے گا۔ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، دشمن کو اللہ مسلط کر دے گا۔ دیکھ لیجئے دشمن ہمارے پیچھے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، ہر آدمی اسی خدشے میں، خطرے میں کہ کون دشمن آدموں چلے۔ خطرہ ہے کہ نہیں خطرہ ہے؟ کیوں خطرہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کے احکام کو ٹھکرا۔ آگے چلیے، پانچویں عادت، پانچویں خصلت، وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم، جس قوم اور سماج کے اندر اس قوم کا پیشوا، اس قوم کا رہبر، اس قوم کا لیڈر، اس قوم کا پردھان، اس قوم کا پنچ، اس قوم کا فیصل اللہ کے کتاب کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ سنانے لگے تو اس قوم میں آپس میں پھوٹ پیدا ہو جائے، آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، آپس میں جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ زندگی کے ہر موڑ، ہر گوشے، ہر شعبہ سے متعلق احکام موجود ہیں۔ دو آدمی میں جھگڑا ہو تو کیا فیصلہ ہوگا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو کیا فیصلہ ہوگا، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو تو کیا فیصلہ ہوگا، خاندان میں جھگڑا ہو کیا فیصلہ ہوگا، بھائی بہن میں جھگڑا ہو کیا فیصلہ ہوگا، باپ اولاد میں جھگڑا ہو کیا فیصلہ ہوگا، پڑوس پڑوس میں جھگڑا ہو، زمین کا جھگڑا ہو، کیا فیصلہ ہوگا؟ معلوم ہے شریعت نے بتا دیا، شریعت نے بتایا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کیا جانے گا، فیصلہ ہم کریں گے مولوی صاحب کرے گا۔ جب فیصلہ تو حقیقت تو مولوی صاحب جانتا ہے۔ یاد رکھیے، سراجی مولوی صاحب پڑھا، آپ نہیں پڑھے۔ قرآن کا ترجمہ مولانا جانتے ہیں، حدیث کا ترجمہ مولانا جانتے ہیں، عالم جانتے ہیں کس کا فیصلہ کیسا ہوگا۔ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق جو فیصلہ نہیں ہوگا تو اس قوم و سماج میں پھوٹ آئے گا۔ الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اس لیے آئے دن ہم فیصلہ کرتے ہیں اور اس کا کوئی اہمیت اس کی نہیں ہوتی، ہوتی ہے کیا؟ ادھر فیصلہ کر کے فیصلہ کرنے والے گئے اور ادھر وہی جھگڑا کھڑا رہتا۔ میرے بھائیوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ 5 عادتیں ہیں، ان 5 عادتوں کو ہم سدھاریں۔ 5 عادتوں جس کی پناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ہم اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے اس کو دور کریں، بے حیائی کو ختم کریں، آپس کے جھگڑا کو ختم کریں، ذمہ داری جس کے سر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو کما حق وہ ادا کریں، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اللہ اس کے رسول کے احکامات، تعلیمات کو فالو کریں، اور کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو شریعت اور دین کی روشنی میں کیجیے، تو جا کر یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ